اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رمضان کی آخری جمعرات کا ایک خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی، جس کے کرنے سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ جمعرات کے دن کی مختصر سی فضیلت و برکات شیئر کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو شرک نہیں کرتا، ماں سوائے اس شخص کے جس کی اپنے کسی بھائی سے دشمنی ہو۔ پھر کہا جائے گا، ان دونوں کو مہلت دو تاکہ یہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو تاکہ یہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو تاکہ یہ آپس میں صلح کر لیں، باحوالہ صحیح مسلم۔ حدیث مبارک میں جمعرات کی رات کو روشن رات اور جمعے کے دن کو مبارک دن کہا گیا۔ ان دو دنوں کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، تو یہ دو دن آپ نے ضائع نہیں کرنے، آپ نے یہ مختصر سا وظیفہ کرنا ہے۔ دو دن یہ عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوگی، اللہ پاک آپ کی مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت بخشیں گے، جو بھی حاجت آپ کے دل میں ہوگی پوری ہو جائے گی۔ اس کی تحریر میں جمعرات اور جمعہ کا دن ایک ایسا وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی ہر چیز آپ سے محبت کرے گی۔ یہ ایک بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کرنے سے، اس کی برکت سے چرند پرند یہاں تک کہ فرشتے بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ ایک آزمودہ عمل ہے اور اس عمل کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں، اور آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور اپنے مستحق لوگوں تک بھی ضرور پہنچانا ہے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو سامعین، وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس وقت کرنا ہے، کس طریقہ کار سے کرنا ہے، یہ بھی دھیان سے سن لیں۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک اپنے اختتام کو ہے، اور یہ رمضان المبارک کی آخری جمعرات ہے، یعنی کہ رمضان المبارک کا آخری وظیفہ ہے، آخری موقع ہے، اس لیے آپ نے اس عمل کو ہرگز اگنور نہیں کرنا۔ تو آپ اس عمل کو رمضان کی آخری جمعرات کے دن لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو آپ نے جمعرات کے دن نماز فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اور فرض پڑھنے سے پہلے اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اب یہ اللہ کے دو نام کیا ہیں، انہیں کس طرح پڑھنا ہے، کس طریقہ کار سے پڑھنا ہے، یہ بھی دھیان سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا سمیع، یا اللہ یا سمیع، یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، جن میں سے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور دوسرا اللہ کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے ان ناموں کا ورد کرنا ہے، اور ان ناموں کے اول اور آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ نے درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ درود پاک کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں، اس لیے آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ 30 رمضان کا دن ہے اور ہے بھی جمعرات کا دن، اس لیے آپ اس عمل کو جمعرات کے دن یعنی کہ 30 رمضان کے دن لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔
تو سامعین یہ ہو گیا ایک مختصر سا اللہ کے ناموں کا وظیفہ۔ تو آپ نے اس تسبیح کو نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا ہے، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور 21 مرتبہ آپ نے اس قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ اب یہ قرآنی سورت کیا ہے، اسے کس طرح پڑھنا ہے، یہ بھی دھیان سے سن لیں۔ تو سامعین آپ نے 21 مرتبہ سورت کوثر کا ورد کرنا ہے۔ سورت کوثر کے بھی اول آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ سورت کوثر کا یہ عمل آپ نے کسی 10 کے نوٹ یا 100 کے نوٹ یا کسی بھی ایک نوٹ پر دم کر کے رکھنا ہے۔ سورت کوثر بہت ہی مجرب سورت ہے، اور جو کوئی بھی 21 مرتبہ سورت کوثر کا ورد کرے گا، اول آخر درود پاک پڑھے گا اور پھر اس نوٹ پر دم کر دے گا، اور اس نوٹ کو اپنی الماری میں یا اپنے پرس میں یا اپنے بٹوے میں رکھ لے گا، تو اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو ختم کر دے گا اور اس پر رزق کی بارش برسے گی، اس کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس سورت کی اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہیں کہ اگر آپ جمعرات کے دن نماز فجر کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، جہاں کہ آپ کا وظیفہ کرنے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، اور پھر آپ نے یہ دونوں کام کرنے ہیں جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے نماز فجر میں سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے، یا اللہ یا سمیع، یا اللہ یا سمیع۔ اور اس کے بعد جب آپ نے نماز ادا کر لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے کوئی بھی اپنے پاس ایک نوٹ رکھ لینا ہے، 10 کا نوٹ، 50 کا نوٹ یا 100 کا نوٹ، اور اس پر آپ نے 21 مرتبہ سورت کوثر کا ورد کرنا ہے، اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس نوٹ پر پھونک مار دینی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ پر اللہ رزق کی بارش برسائے گا، آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا، دولت کی ریل پھیل ہو جائے گی۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو رمضان کے آخری دن یعنی کہ 30 رمضان کے دن لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو سامعین آج میں نے آپ کے ساتھ 30 رمضان یعنی کہ جمعرات کے دن کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کیا، جس کے کرنے سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے، جیسا کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کی دولت میں خیر و برکت ہوگی، آپ کی دولت میں ریل پھیل ہو جائے گی، اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو آپ کی ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیز و اقار، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔